بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ان کے متعلق خبریں ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو آج ایک اہم خبر ہے جس کا تعلق ایف بی آر سے بھی ہے، جس کا تعلق بجٹ سے بھی ہے، جس کا تعلق سرکاری ملازمین اور پینشنر سے بھی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ مفید معلومات حاصل کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں۔ اگر اسے فائدہ مند سمجھیں تو شیئر اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو یہ جناب بینک اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہے ان کے لیے یہ ایک بڑی خبردار کرنے والی خبر ہے۔ ان کو اس پہ نوٹس لیتے ہوئے ذرا ہوشیار ہونا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی خاموشی سے ایک قانون پاس کر دیا گیا جو فائنانس ایکٹ ہے، اس کا جو سیکشن 114C یعنی 114C جو ہے اس میں بڑی خاموشی سے امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اور اس تبدیلی میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو پینشن اور آسان اکاؤنٹ، جو اس کی کیٹیگری ہے پینشن کی اور دوسرا اس میں آسان اکاؤنٹ، ان کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہوں گے تو ان کو جو ہے نا ایف بی آر سے مشروط کر دیا گیا کہ وہ فائلر ہوں گے تو تب وہ آپریٹ کر سکیں گے، اگر فائلر نہیں ہوں گے تو پھر آپریٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو خاموشی سے قانون پاس کیا گیا ہے، یہ ایسا سمجھے کہ ابھی تک اس پہ بجٹ میں یا ادھر ادھر کوئی بات نہیں کی گئی، اسی سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، اور یہ امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ اور 26 جون کو جب بجٹ پاس ہوگا تو بجٹ پاس ہونے کے بعد یکدم یہ جب ایف بی آر جو ہے اس کی ہدایت پہ اور ان کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اکاؤنٹس کو، تو اکاؤنٹ جو پینشن کا اکاؤنٹ ہوگا جس پہ ٹیکس لاگو نہیں ہے، یا پینشنرز جو ہے جو اس زمرے میں نہیں آتے، جو فائلر ہوں یا نان فائلر، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک اکاؤنٹ وہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا اکاؤنٹ وہ ہوگا جو ٹیکس یا فائلر بننے کے جو اہل نہیں ہیں ان کو آسان اکاؤنٹ کی کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جب یہ کیٹیگری جو ہے الگ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر اگر لوگوں کے بینکوں میں 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں تو فوری طور پر انہیں منجمد کر دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ پہلے وہ ان شرائط کو پورا کریں، پھر اس کے بعد وہ اکاؤنٹ کو آپریٹ کر سکیں گے۔ اس کے پیچھے ساری کہانی یہ ہے کہ افراد کے پاس، انڈیویولز کے پاس یہ پیسے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ٹرانزیکشن کے ذریعے ہی پیسے جو ہے وہ لین دین جتنا بھی ہو وہ ٹرانزیکشنز کے ذریعے ہو، جیسا کہ وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ پہ جو ہے وہ رعایت دی جائے گی، اور ادروائز جو ہے ان پہ ٹیکس لیا جائے گا یا ان کو پیٹرول وغیرہ مہنگا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو ایک اور نان فائلر کے لیے جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا اعلان کیا گیا تھا بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ کی طرف سے، وہ کیا گیا تھا کہ 1% کر دیا گیا ہے۔ تو وہ پھر وضاحت اس کی دی گئی ہے کہ یہ پہلے جو تھا یہ 0.06 تھا، اب اس کو بڑھا کر 0.08 کر دیا گیا ہے جو ٹرانزیکشن کے اوپر جو ٹیکس لگے گا۔ تو یہ غلطی سے بجٹ میں تقریر میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ 1% ہوگا، تو یہ ایک تصحیح کر دی گئی ہے۔ اور اب جو آئندہ کے لیے جو اکاؤنٹ ہوں گے ان کی سکریننگ جو ہے وہ ایف بی آر کے مطابق ہوگی، اور جب ایف بی آر کا عمل دخل بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ آپ ایک تو جو ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو نیٹ کی صورت میں کرتے ہیں ان میں پرابلم آئے گا، اور فوری طور پہ بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو منجمد کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو پھر آہستہ آہستہ کھولا جائے گا جو ہی وہ لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق جو ایف بی آر کی شرائط ہے ان کے مطابق جب اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کر لیں گے یا وہ
اپنا ٹیکس جو ہے یا فائلر 95 اس کی وہ اپنی کیٹیگری ڈیفائن کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر جو ہے ان کا اکاؤنٹ ایکٹیو کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی پریشانی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے آنے والی ہے۔ تو یہ جو اندھیرے میں رکھتے ہوئے یا یہ خاموشی سے جو امینڈمنٹ کی گئی ہے فنانس ایکٹ کے سیکشن 114 میں یعنی 114 میں، تو اس سے خبردار ہوشیار اکاؤنٹ ہولڈرز کو ہونا پڑے گا۔ تو یہ تھی خبر جو میں سمجھتا تھا کہ اس سے آپ کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کریں گے کسی قانونی ویلاگ کے ساتھ، یا پھر کسی ایسی ہی خبر کے ساتھ، یا پھر سرکاری ملازمین سے خاص طور پہ جڑی ہوئی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ نگہبان۔